بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی غریب کی آہ۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ یہ گلیوں میں پھرنے والے آوارہ کتے تو نہیں تھے جو ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے اپنے کتے بھاگ گئے تھے۔ وہ 3 گنا زیادہ تعداد کے کتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ خوش قسمت صرف گیدڑ تھا جو خیریت سے نکل گیا تھا۔ جتنی دیر میں ہم پہنچے تھے اس شخص کے کپڑے تار تار ہو چکے تھے اور چہرہ خون سے لال ہو گیا تھا۔ ہم نے کتوں کو پکڑا۔ وہ آدمی اٹھا اور اس نے اس روانی سے گالیاں دینی شروع کر دی جیسے الیکشن میں ہاری ہوئی سیاسی پارٹی کا لیڈر تقریر کر رہا ہو۔ ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دینا چاہتے تھے، نہ ہی ہم اتنی تیزی اور اتنی روانی سے گالیاں دے سکتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ مظلوم اور زخمی تھا۔ ہم نے اسے ایک طرف بٹھا دیا اور اپنے کپڑوں سے اس کے چہرے سے خون صاف کرنے لگے۔ اس کے ایک پہلو سے بھی خون نکل رہا تھا۔ وہ کتے تھے، شیر اور چیتے نہیں تھے کہ ان کے پنجے گہرے اتر جاتے۔ کتوں کے پنجوں نے خراشیں ڈالی تھی، ان سے خون پھوٹ رہا تھا۔ میری دائیں آنکھ نکل گئی ہے، وہ بلبلا رہا تھا۔ اوئے ادھر ادھر دیکھو، میری آنکھ نکل کر گر پڑی ہے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کی دائیں آنکھ بند تھی لیکن نکلی نہیں تھی۔ وہ کہتا تھا کہ نکل گئی ہے۔ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں لگتا تھا۔ اس نے 2 گھوڑا بوسکی کی قمیض اور لٹھے کی شلوار پہن رکھی تھی۔ سر پر ترے دار پگڑی تھی۔ یہ لباس ان دنوں امیر کبیر زمینداروں کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ شکل و صورت سے بھی وہ معزز اور رعبدار آدمی لگتا تھا۔ ایسے آدمی سر نہیں جھکایا کرتے تھے، لیکن ہمارے کتوں نے اسے مٹی میں ملا دیا تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ اسے ہمارے کتوں کو مارنا نہیں چاہیے تھا۔ کیوں مارنا نہیں چاہیے تھا؟ اس نے اپنا رعب قائم رکھتے ہوئے کہا۔ ایک تو انہوں نے میرے کتوں کا شکار بھگا دیا، پھر میرے کتوں کو مارا اور پھر انہوں نے میرا بھی لحاظ نہ کیا۔ یہ کمین نسل کے کتے ہیں، میں تھانے رپورٹ کر دوں گا۔ اسے اپنے کتے نظر آ گئے جو دور ایک اونچی جگہ کھڑے تھے۔ اس نے انہیں پکارنا شروع کر دیا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے کتے اس کی طرف آنے کے بجائے پیچھے دیکھنے لگے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ بھاگنے کا راستہ صاف ہے یا نہیں۔ کتے کہیں نہیں جائیں گے چاچا جی، میں نے اسے کہا۔ انہیں نہ بلائیں، پھر فساد شروع ہو جائے گا۔ میری آنکھ کا کچھ کرو، اس نے پھر واویلا برپا کر دیا۔ مجھے ہسپتال لے چلو، میری گھوڑی کہاں ہے؟ اس کی گھوڑی کچھ دور کھڑی اپنے سوار کی حالت سے بے خبر گھاس چر رہی تھی۔ ایک لڑکا دوڑتا گیا اور گھوڑی کو پکڑ لایا۔ وہ ہمیں حکم دے رہا تھا کہ ہم اسے ہسپتال تک لے چلیں۔ ہم نے اسے بتا دیا کہ ہم حکم نہیں مانیں گے، اپنا فرض سمجھ کر اس کی مدد ضرور کریں گے۔ میری آنکھ، اس نے اپنی دائیں آنکھ پر ہاتھ رکھا اور چلایا۔ میری آنکھ بیٹھ گئی ہے۔ اس کے چہرے سے ابھی تک خون نکل رہا تھا جسے وہ ہمارے ایک دوست کی چادر سے صاف کر رہا تھا۔ وہاں قریب کوئی ہسپتال نہیں تھا۔ جی ٹی روڈ پر سہاوا نام کی ایک جگہ آتی ہے جس کا پہلے بھی میں نے اپنی کسی کہانی میں شاید ذکر کیا ہے۔ ہسپتال تو وہاں بھی نہیں تھا، ایک فری ڈسپینسری تھی۔ وہاں تک فاصلہ 4-4.5 میل تک کا تھا، ہو سکتا ہے 4-5 میل ہو۔ اسے گھوڑی پر سوار کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ سہاوا جانا چاہتا ہے یا اپنے گاؤں۔ آپ جہاں کہیں گے ہم آپ کے ساتھ وہاں تک جائیں گے، ہمارے ایک ساتھی نے کہا، اور ہم اپنے اوپر یہ الزام نہیں لیں گے کہ ہمارے کتوں نے آپ کو زخمی کیا ہے، ہمارے ایک اور ساتھی نے کہا۔ بکواس بند کرو، اس نے گرج کر کہا۔ مجھے ہسپتال لے چلو، میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے، میں بے ہوش ہونے لگا ہوں۔ میرے کتے کہاں ہیں؟ شیطانوں، انہیں بھی پکڑ کر ساتھ لگا لو۔ ان کے ساتھ تمہاری کیا خاندانی دشمنی ہے؟ بے شک وہ بات روب سے اور کڑک دار آواز میں کرتا تھا، لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ اب اس کا روب حاکموں والا نہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ ہم اس کے ساتھ سہاوا تک چلے گئے۔ اس کے 3 کتے ہمارے ساتھ تھے۔ ہمارے کتے انہیں گھورتے اور غراتے تھے اور ان کا مالک گھوڑی پر سوار بولتا ہی چلا جا رہا تھا۔ فاصلہ بڑا لمبا تھا۔ ہم جس راستے سے آئے تھے اس پر نہیں جا رہے تھے، اب راستہ اور تھا۔ زخمی گھوڑ سوار کی زبان رکتی ہی نہیں تھی۔ اس نے بعض باتیں ایسی کہیں کہ ہمیں شک ہونے لگا کہ اس کا دماغ چل گیا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے یا نہیں۔ اس نے اس آنکھ پر کپڑا باندھ لیا تھا۔ ہم یہ سمجھ گئے تھے کہ اسے کتوں نے اتنا زخمی نہیں کیا جتنا دہشت زدہ کر دیا ہے۔
اس پر اتنے سارے کتوں نے حملہ کر دیا تھا اور وہ کچھ وقت کتوں کے نیچے پڑا رہا تھا۔ اس کی جو باتیں ہمیں اس کے دماغ کے متعلق شک میں ڈالتی تھیں وہ اس طرح تھیں کہ کبھی ہمارے کتوں کو برا بھلا کہتا، کبھی ہمیں ڈانٹنے لگتا اور اچانک چپ ہو کر کہتا، میں گناہ گار ہوں، بڑا برا پاپی ہوں، نہیں بخشے گا خدا مجھے، نہیں بخشے گا۔ یہ کہتے کہتے پھر واہی تباہی بکنے لگتا اور چپ ہو کر تھوڑی دیر بعد کہتا، پتہ نہیں کس کی آنکھ آ گئی ہے، کسی غریب کی آ پڑی ہے، بخش دے مولا، صدقہ دوں گا، خیرات دوں گا، ایک بار بخش دے۔ صدقے اور خیرات کی باتیں کرتے کرتے بولا، او حرامیوں، او خبیثو، اللہ کرے تم سب کو کتے کاٹیں، بخش دے مولا، تقصیر معاف کر دے میرے اللہ۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے اپنا گاؤں بتایا۔ اس کی عمر 40 سال کے قریب تھی اور چہرے اور جسم سے وہ تندرست اور توانا تھا۔ یہ تو ہم نے اندازہ کر لیا تھا کہ جس نے اتنی اچھی گھوڑی رکھی ہوئی ہے، اعلیٰ نسل کے 3 کتے ہیں اور جس کا لباس قیمتی ہے، وہ بڑا زمیندار ہے۔ میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا۔ ہم سہاوا ڈسپینسری میں پہنچے۔ وہاں ایک ہندو ڈسپینسر تھا۔ وہ زخمی کی حالت دیکھ کر تو گھبرا گیا۔ کپڑے پھٹے ہوئے اور خون سے گہرے سرخ تھے، لیکن اس نے زخم دیکھے تو کہنے لگا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زخمی چلا رہا تھا کہ اس کی آنکھ نکل گئی ہے۔ ڈسپینسر نے آنکھ دیکھی تو اس نے تسلی دی کہ آنکھ سلامت ہے۔ 2 خراشیں ماتھے سے نیچے گال تک آئی تھیں۔ کتے کا پنجہ آنکھ پر پڑا تھا، اس سے آنکھ پر ذرا دباؤ پڑ گیا ہوگا۔ تم نالائق ہو، آنکھ والے نے غصے سے کہا، مجھے نظر نہیں آتا اور تم کہتے ہو آنکھ سلامت ہے۔ راجا جی، ڈسپینسر نے کہا، میں آپ کے زخموں کی مرہم پٹی کر دیتا ہوں، آپ گجر خان ہسپتال میں چلے جانا اور آنکھ ڈاکٹر کو دکھانا۔ ڈسپینسر نے اس کی خراشوں پر دوائی لگا دی، پٹی کہیں بھی نہ باندھی، نہ پٹی کی ضرورت تھی۔ زخمی راجا صاحب نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کے ساتھ گوجر خان ہسپتال تک چلیں۔ ہم نے انکار کر دیا۔ وہاں سے گوجر خان 10 میل دور تھا اور گوجر خان سے ہمارا گاؤں تقریباً اتنا ہی ہے۔ وہ تو گھوڑی پر سوار تھا، ہم اتنا فاصلہ پیدل نہیں چلنا چاہتے تھے۔ گاؤں پہنچتے پہنچتے رات ہو جاتی اور ہمارے گھر والے ہمارا وہی حال کرتے جو اس کا ہمارے کتوں نے کیا تھا۔ وہ ہماری مجبوری سمجھ گیا، کہنے لگا کہ وہ خود ہی گوجر خان سرکاری ہسپتال تک چلا جائے گا۔ ہم جس شکار کو گئے تھے وہ تو دھرا رہ گیا، لیکن اس شکار میں اتنا مزہ نہ آتا جتنا اس شکار میں آیا۔ ہم نے تو شغل میلہ کرنا ہوتا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ یہ آدمی جسے ہمارے کتوں نے شکار کیا تھا جانور ہی تھا، اس کی باتیں اچھی قسم کے انسانوں والی نہیں تھی۔ ہم جب اس سے رخصت ہونے لگے تو اس نے انسانیت کا کچھ ثبوت دیا۔ جاؤ لڑکو، اس نے ہمیں کہا سنا معاف کر دینا، قصور تمہارا بھی نہیں تھا، میرے دن ہی الٹے آ گئے ہیں۔ 1 مہینہ گزرا، میرا ایک بڑا اعلیٰ کتا ایک بیل نے پیٹ میں سینگ مار کر مار ڈالا ہے۔ 15-16 دن گزرے، میری بھینس نے کٹی دی اور وہ 10-12 دنوں کی ہو کر مر گئی۔ لڑنے والا ایک اصیل مرغ تھا، کوئی مرغ اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہرتا تھا۔ 7-8 دن ہوئے، رات کو نہ جانے کس طرح باہر نکل گیا اور اسے گیدڑ مار گئے۔ آج دیکھو، خدا نے مجھے گناہوں کی یہ سزا دی کہ مجھ پر کتے چھوڑ دیے۔ اب معلوم نہیں آنکھ ہے یا نہیں۔ کسی دن میرے گھر آنا یارو، میں نے تمہیں اپنا گاؤں بتا دیا ہے۔ وہ پکی سڑک پر ہو لیا اور ہم کچے راستے پر اپنے گاؤں کو چل پڑے۔ ہم کدکڑے لگاتے اور ہنستے جا رہے تھے۔ ہمارے کسی ساتھی نے اس عورت کا ذکر چھیڑ دیا جو سرکنڈوں اور اونچی گھاس سے نکلی تھی۔ یہ دوسرا دلچسپ تماشا تھا جو ہم نے دیکھا۔ ہمارا کوئی ساتھی اس عورت کو بے حیا اور بدکار کہتا تھا اور کوئی اس آدمی کو برا بھلا کہتا تھا جو اس عورت کو چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اس طرح ہم ہنستے کھیلتے اپنے گاؤں تک پہنچ گئے۔ مجھے سن 1966 کا لاہور ریڈیو اسٹیشن کا دیہاتی پروگرام یاد آ گیا ہے۔ ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ آپ کو یاد ہوگی۔ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا اور اس کی فوج کا بے شمار جانی نقصان ہوا تھا۔ جنگ کے صرف 2 دنوں میں صرف لاہور سیکٹر میں 10,000 بھارتی فوجی مارے گئے تھے۔ اعلان تاشکند کے بعد ہماری حکومت نے ریڈیو اور ٹی وی پر جنگ ستمبر کا ذکر ممنوع قرار دے دیا تھا۔ ایک روز لاہور کے دیہاتی پروگرام میں چودھری صاحب نے نظام دین کو خبر سنائی کہ بارڈر ایریا یعنی سرحدی علاقے میں خنزیروں کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ حکومت نے انہیں مارنے کے لیے وسیع پیمانے پر مہم چلائی ہے۔
یہ سن کر نظام دین نے کہا کہ چودھری جی، پچھلے ستمبر میں ہم نے بارڈروں پر بڑے خنزیر مارے تھے۔ یہ تو سرحدی علاقے کا قصہ ہے جہاں سور اور سمگلر آتے جاتے رہتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں خنزیر بہت ہی کم ہیں، اگر ہیں تو آبادیوں سے دور ویران علاقوں میں ہوتے ہیں۔ میں نے کئی بار راولپنڈی کی طرف بس پر جاتے سڑک پر مرا ہوا خنزیر دیکھا ہے۔ ایسا خنزیر رات کو کسی بس کے نیچے آ کر مارا جاتا ہے۔ میں جس دور کی کہانی سنانے لگا ہوں اس وقت اس جانور کی کچھ تعداد موجود تھی، اور کبھی کبھی شکار کے دوران ایک دو خنزیر دور کھڑے یا جاتے نظر آ جاتے تھے، لیکن ہم نے ان کے پیچھے کبھی کتے نہیں ڈالے تھے۔ ہم اس جانور کو کتوں کے لیے بھی حرام سمجھتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خنزیر شکل سے ہی مکروہ اور نجس لگتا ہے۔ حرام ہونے کے علاوہ ہم اسے منحوس بھی سمجھتے تھے۔ کچھ دنوں بعد ہم دوستوں کا اس آدمی کے گاؤں جانے اور اس سے ملنے کا پروگرام بن گیا جو ہمارے کتوں کے ہاتھوں زخمی ہوا تھا۔ جب ہم اس کے گاؤں پہنچے اور اسے ملے تو وہ خلاف توقع ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ہمیں اپنے مہمان خانے میں لے گیا۔ اس نے گھر والوں سے کہا، اوئے بستر لاؤ، اوئے یہ والا نہیں، دوسری چادر لا، تکیے، بیٹھو جی بیٹھو۔ تم نے یارو کیوں تکلیف کی تھی؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ معمولی اعزاز نہیں تھا، اور یہ بھی سوچیں کہ ہم جیسے کھلنڈروں کو اتنا اعزاز کون دیتا تھا۔ 20-21 سال ہماری عمریں تھیں، اور ہم بدماش تو نہیں تھے لیکن کرتوت قابل تعریف بھی نہیں تھے۔ اس نے جب باتیں شروع کی تو پتہ چلا کہ وہ ہمارا بہت ممنون اور احسان مند ہے کہ ہم اس کے ساتھ سہاوا تک گئے تھے اور اس کی دیکھ بھال مخلصانہ کی تھی۔ آج کل تو الیکٹرانک دور ہے، لوگوں کے دماغ بھی الیکٹرانک ہو گئے ہیں، آپس میں سلام دعا بھی مصنوعی سی ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو سلام دعا بھی اس طرح کرتے ہیں جیسے یہ ریموٹ کنٹرول سے حرکت کرتے ہوں اور ان پر اپنا کوئی کنٹرول نہ ہو۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب کسی کے ساتھ معمولی سی نیکی کرتے تو وہ ساری عمر یاد رکھتا اور صلہ دینے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ سلام دل سے نکلتا تھا، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ اس نے ہمارے کتوں کی تعریفیں کی اور اپنے کتوں کے قصے سنائے۔ وہ کتوں کا شوقین تھا اور ہماری طرح شکار کا شیدائی۔ اس کی عمر ہم سے دگنی تھی، لیکن باتوں میں وہ ہمارا ہم عمر بن گیا تھا۔ باہر سے ایک آدمی آیا جسے میں صرف اس وجہ سے آدمی کہتا ہوں کہ وہ آدمیوں جیسا تھا۔ ٹانگیں تھیں، بازو تھے، منہ سر تھا، لیکن اس کی جسامت آدمیوں جیسی نہیں تھی۔ وہ غبارہ تھا، غبارہ بچوں والا نہیں، اڑنے والا بیلون جس میں شاید ہائیڈروجن گیس بھرتے ہیں اور اس کے نیچے بندھی ہوئی ٹوکری میں 2-3 آدمی سوار ہو جاتے ہیں۔ بے تحاشا پھولا ہوا آدمی تھا۔ وہ ایسے لگتا تھا جیسے اڑنے والے غبارے پر کسی بچے نے اپنے غبارے میں منہ سے ہوا بھر کر رکھ دیا ہو۔ ہم حیران یہ دیکھ کر ہوئے کہ وہ چل رہا تھا۔ اس نے ہم تینوں کو باری باری گلے لگایا۔ مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اس نے مجھے گلے لگا کر دبایا تو وہ پٹاخ سے پھٹ جائے گا۔ اس نے مجھے اپنے بازوؤں میں لے کر دبایا تو میں فوم کے اس گدے کے خاصا اندر چلا گیا۔ اس نے جب بازو ڈھیلے کیے اور اس کا پیٹ واپس اپنی جگہ پر آیا تو میں اپنی کوشش کے بغیر ہی پیچھے ہو گیا۔ یہ میرا بہنوئی ہے، ہمارے زخمی میزبان نے کہا۔ یہ میری سن کر مجھے دیکھنے آیا ہے۔ اس نے اپنے بہنوئی کے گاؤں کا نام بتایا۔ اتنے میں ایک عورت لکڑی کی ٹرے میں دودھ کے 3 پیالے رکھے ہوئے ہمارے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور اس سے نظریں ہٹا لی، لیکن اس کے چہرے نے میری نظروں کو مقناطیس کی طرح کھینچ لیا۔ میں نے یہ چہرہ پہلے بھی دیکھا تھا، اب پھر دیکھا تو مجھے یاد آ گیا، یہ وہی تھی جو سرکنڈوں سے نکلی تھی اور آگے ہم کھڑے تھے۔ اس چہرے کو تو میں آج تک نہیں بھولا، 4-5 دنوں میں ہی کیسے بھول جاتا۔ میں نے شہباز خان اور افضل کی طرف دیکھا، وہ پہلے ہی میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ہم تینوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں اور چہرے کے تاثرات پڑھ لیے تھے۔ انہوں نے بھی اس عورت کو پہچان لیا تھا۔ اس کی عمر 25-26 سال تھی۔ اس نے شاید ہمیں نہیں پہچانا تھا۔ پہچانتی بھی کیسے؟ ہم 11-12 لڑکے تھے اور ذرا بکھر کر کھڑے تھے۔ وہ اس وقت خفت اور خوف کے عالم میں تھی اور وہ گناہ گار بھی تھی۔ ہم نے اسے گناہ کرتے تو نہیں پکڑا تھا، لیکن شک کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ سرکنڈوں میں وہ اس آدمی کے ساتھ جو بھاگ گیا تھا عبادت تو نہیں کر رہی تھی، نہ وہ صحت اور تندرستی کے لیے یوگا ورزش کر رہی تھی۔ اب ہمیں اپنے گھر میں دیکھ کر وہ ذرا سا بھی نہ گھبرائی۔ یہ میری چھوٹی بہن ہے، ہمارے میزبان نے کہا اور اپنے گول گپے بہنوئی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا،
اس کی بیوی ہے، اس کے ساتھ آئی ہے۔ اس نے اپنی بہن سے کہا وہ کتے انہی کے تھے، لیکن ان لڑکوں نے میری جو مدد کی تھی اور جس طرح میرے زخم صاف کیے تھے اور جس طرح میرے ساتھ اتنی دور سوہاوا تک پیدل گئے تھے، وہ ان کا بہت بڑا احسان تھا۔ ہم نے تمہارا گاؤں دیکھا تھا، شہباز خان نے میزبان کے بہنوئی سے کہا۔ تھوڑا ادھر کسی ہے، اس کے ساتھ ہرے سرکنڈوں اور اونچی گھاس کا جنگل ہے۔ ہمارے کتے ایک نیولے کے پیچھے اس کے اندر چلے گئے تھے۔ اور شہباز خان چپ ہو کر عورت کی طرف دیکھنے لگا، پھر بولا بڑے گھنے سرکنڈے ہیں، ہم ڈھکی یعنی گھاٹی کے اوپر چڑھ گئے تھے۔ اب میزبان کی بہن نے ہمیں پہچان لیا۔ اس کا رنگ بڑا صاف اور اچھا تھا، یہ رنگ لاش کی طرح پھیکا پڑ گیا۔ اس نے دودھ کے پیالے ہمیں دے دیے تھے، ورنہ ٹرے پیالوں سمیت اس کے ہاتھ سے گر پڑتی۔ وہ بڑی تیزی سے وہاں سے کھسک گئی۔ اس کے خاوند کا حال حلیہ اور جسامت بیان تو کر چکا ہوں۔ اس نے جب باتیں شروع کی تو پتہ چلا کہ اس کا دماغ بھی اپنے جسم کی طرح بہت موٹا ہے۔ اس کی آواز عورتوں کی طرح باریک تھی اور وہ خود ہی بات کر کے خود ہی ہنسنا شروع کر دیتا تھا، بلکہ ہنستا زیادہ اور بولتا کم تھا۔ بالکل احمق آدمی تھا، اور یہی اس کی تندرستی کا راز تھا۔ اس کے مقابلے میں اس کی بیوی چھریرے جسم اور تیکھے نکوش والی جوان لڑکی تھی۔ ہمیں سرکنڈوں کے باہر کھڑا دیکھ کر جس طرح وہ دوڑی تھی، جس طرح اس نے 100 گز دوڑ کر سٹارٹ لی تھی، اور جس برق رفتاری سے وہ اتنی اونچی گھاٹی پر چڑھی تھی، اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ تربیت یافتہ ایتھلیٹ ہے۔ ہاتھی جیسے خامن کو تو وہ صرف ہنسا ہنسا کر ہی خوش رکھتی ہوگی۔ میزبان نے ہمیں دوپہر کا کھانا کھلا کر آنے کی اجازت دی۔ 20-25 دن گزرے ہوں گے کہ ایک آدمی ہمارے گاؤں میں آیا۔ اس آدمی کے ساتھ اپنے زخمی میزبان کے گھر ملاقات ہوئی تھی۔ یہ اس کی بیوی کا بھائی تھا۔ عمر 35-36 سال ہوگی۔ وہ کہیں اور جا رہا تھا، ہمارا گاؤں اس کے راستے میں پڑتا تھا۔ اس نے میری شہباز خان اور افضل کی پوچھی تھی۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا، شہباز اور افضل کو بھی بلا لیا۔ اس آدمی کے ساتھ اور جو گپ شپ ہوئی وہ آپ کو سنانے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو ایک خاص بات سنانا چاہتا ہوں۔ یہی وہ کہانی ہے جسے میں اپنے کتوں کا کارنامہ کہتا ہوں، اور آپ کو یہی سنانی تھی۔ باقی تو آپ کا دماغ چاٹتا رہا ہوں۔ یہ بات آپ اسی آدمی کی زبانی سنیں۔ آج تک اس کا ہر لفظ مجھے یاد ہے۔ یہ بات اپنے تک ہی رکھنا، اس نے کہا۔ تمہارے کتوں نے معجزہ کر دکھایا ہے۔ میرا بہنوئی جسے ہمارے کتوں نے زخمی کیا تھا، خدا کو بھی نہیں پہچانتا تھا۔ گاؤں کے ارد گرد تمام زمین اس کی ہے۔ اس سے آگے ہماری کھیتیاں ہیں۔ اس کے باپ کی 2 مربع زمین نہری علاقے میں بھی ہے۔ خدا نے اسے اتنی زیادہ زمین دے دی کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ اس ڈھوک یعنی چھوٹے سے گاؤں کی آدھی سے زیادہ آبادی اس کی زمینیں بٹائی پر کاشت ہوتی ہیں۔ سمجھو کہ سب لوگ اس کے مزارے ہیں، اور یہ گاؤں کا بادشاہ بنا ہوا ہے۔ بادشاہ تو اس نے بننا ہی تھا۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اور ایک اس کی بہن ہے۔ ماں باپ مر گئے ہیں، ہر کسی پر حکم چلاتا ہے۔ دوسرے گاؤں کے بدماشوں کو اور 2 راہزنوں کو اس نے یار بنایا ہوا ہے۔ اس وجہ سے بھی گاؤں کے سب لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ پولیس والوں کو کھلاتا پلاتا رہتا ہے، اس لیے تھانہ بھی سمجھو اس کا اپنا ہے۔ گھر میں بھی یہ تھانے دار بنا رہتا ہے۔ میری بہن کو یعنی اپنی بیوی کو تو وہ اپنے مزاروں کی بہو بیٹی سمجھتا ہے۔ گالیاں اتنی بکتا تھا کہ ہماری بہن اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتی تھی۔ ہم 2 بھائی ہیں، ہم نے جب بھی اسے منع کیا اس نے ہماری بھی بے عزتی کر دی۔ اپنی اولاد کے ساتھ بھی اس کا سلوک اچھا نہیں تھا۔ اس کا دماغ اتنا خراب ہو گیا تھا کہ اس کا ایک کتا جو بڑی اعلیٰ نسل کا شکاری کتا تھا، ایک روز اس نے اس کتے کو باہر نکالا اور اس کی زنجیر کھول دی۔ ایک غریب آدمی کا بیل آ رہا تھا، کتا اس کے آگے آ کر اس پر بھونکنے لگا۔ میرے بہنوئی نے کتے کو پکڑنے کے بجائے اسے تھپکی دی کہ وہ بیل پر حملہ کرے۔ بیل نے بھاگنے کے بجائے کتے کو ٹکر ماری، جو کتے کو نہ لگی اور کتا دیوار کے ساتھ ہو گیا۔ بیل نے ایک اور ٹکر ماری، کتے کے پیچھے دیوار تھی۔ بیل کا سینگ کتے کے پیٹ میں اتنی زور سے لگا کہ اس کی نوک کتے کے پہلو میں اتر گئی۔ دیوار نے کتے کو روک لیا۔ ادھر سے بیل نے دبایا اور اس کا سینگ کتے کے پہلو میں اور زیادہ اندر چلا گیا۔ کتا مر گیا۔ میرے بہنوئی بادشاہ نے بیل کو پکڑ کر اپنے مویشیوں کے ساتھ بندھوا دیا۔ بیل کا مالک اتنا غریب آدمی تھا کہ ہل کے آگے ایک طرف اس بیل کو اور دوسری طرف گدی کو جوتتا اور ہل چلاتا تھا۔ وہ بیل واپس لینے گیا تو میرے بہنوئی نے انکار کر دیا اور بیل والے کی پٹائی بھی کر دی۔ یہی بیل اس کی روزی کا ذریعہ تھا۔
2 دنوں بعد بیل والا میرے پاس آیا اور اس نے رو رو کر ایسی بات بتائی جو سن کر شرم آ گئی۔ میرے بہنوئی نے بیل والے کو کہا کہ اپنی بیوی کو 7 دفعہ میرے پاس بھیجو، پھر بیل مل جائے گا۔ اس کی بیوی جوان ہے اور شکل و صورت والی بھی ہے۔ بیل والے نے یہ شرط نہ مانی۔ میرے بہنوئی نے اسے کہا کہ اپنی بیوی کو نہیں بھیجو گے تو میں تمہاری بیوی کو بدماشوں سے اٹھوا لوں گا۔ میرا اتنا قیمتی کتا مر گیا ہے۔ دراصل میرا بہنوئی کسی کی ماں بیٹی کی عزت کا ذرا سا بھی خیال نہیں رکھتا تھا۔ بیل والا اتنا ڈرا کہ رات کے وقت بیوی کو ساتھ لے کر گاؤں سے بھاگ گیا اور اپنی بیوی کے گاؤں چلا گیا۔ وہاں سے 3-4 آدمی میرے بہنوئی کے پاس آئے اور منت کی کہ غریب آدمی پر ظلم نہ کرے، لیکن اس شخص کے دماغ پر ایسی چربی چڑھی ہوئی تھی کہ اس نے اپنا فیصلہ نہ بدلا۔ میں نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی اور اس نے میری بھی بے عزتی کر دی تھی۔ مجھے ڈر یہ تھا کہ غریب آدمی تنگ آ گیا تو میرے بہنوئی کو قتل ہی نہ کر ڈالے، لیکن خدا نے یہ بندوبست کر دیا کہ تمہارے کتوں نے اسے لہو لہان کر دیا۔ اس روز یہ شام کے بعد گھر واپس آیا تھا۔ گاؤں کے سب لوگ اس کے گھر جمع ہو گئے۔ میں بھی دوڑا گیا۔ اس نے سنایا کہ کتوں نے اس پر کس طرح حملہ کیا تھا۔ میرا خیال یہ تھا کہ اب یہ کہے گا کہ میں کتوں والوں سے بدلہ لوں گا، انہیں گرفتار کروا دوں گا، لیکن اس نے عجیب باتیں کرنی شروع کر دی۔ کہتا تھا کہ خدا نے مجھے گناہوں کی سزا دی ہے، مجھے کسی غریب کی آہ نے مروایا ہے۔ میری تو آنکھ نکل گئی تھی، پر خدا نے مجھے مہلت دی ہے۔ میں رات کو اس کے پاس رہا۔ صبح سویرے اس نے مجھے کہا کہ بیل والے کو جا کر واپس لے آؤ اور اسے بیل واپس کر دو۔ میں بیل والے کی بیوی کے گاؤں گیا۔ وہ ڈرتا آتا نہیں تھا۔ میں اسے اور اس کی بیوی کو بڑی مشکل سے واپس لایا۔ یقین کرنا کہ میرے بہنوئی نے انہیں کچھ پیسے دیے اور کہا کہ مجھے بخش دینا، میرا گناہ معاف کر دینا۔ پھر اس نے میری بہن کو الگ بٹھا کر اس سے معافی مانگی اور وہ بار بار کہتا تھا معلوم نہیں کس کس کی آہ پڑی ہے، خدا نے مجھے جھنجھوڑا ہے۔ آج مہینہ ہونے کو آیا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، پہلے کی طرح چلتا پھرتا ہے، لیکن وہ بالکل مسکین ہو گیا ہے۔ میں اسے شکل و صورت سے پہچانتا ہوں، ورنہ وہ کوئی اور ہی لگتا ہے۔ یہ ہمارے کتوں کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ایک کافر کو مسلمان بنا ڈالا تھا۔ اس پر بھی غور کریں کہ جو دوسروں کی عزت خراب کرتا پھرتا تھا، اس کی اپنی بہن سرکنڈوں اور اونچی گھاس کے جنگل میں اپنی عزت خراب کراتی پھرتی تھی۔